انڈیا کی طرف کر دیا. وہ دیکھ کے اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. وہ دیکھ کے ہم نے پاکستان کے جو تھنک ٹینکس تھی انہوں نے سوچا کہ ہماری اتنی محنت جو ہم افغانستان کے لیے کوئی قربانیاں دیتے آئے ہیں ان کا جو ریفیوجی کرائسس ہو گیا جی جو سوویت 40 لاکھ لوگوں کو ہم نے 40 سال پالا ہے, بنا دی ہے, لک آفٹر کیا ہے. بالکل اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا ہے. انویژن کے دوران وہ جو افغانی تھے بے گھر ہوئے وہ ہماری طرف آئے پاکستان میں, ہم نے ان کو پاکستان نے گلے لگایا. اس کے بعد ایران کی طرف وہ چلے گئے اور پھر دور آتا ہے واران ڈیزر کا. اس کے دور میں بھی ہم نے اپنے بارڈر کھولے اپنے افغانی بھائیوں کے لیے اور ان کو پناہ دی, مگر بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ وہی ٹیررزم اور یہاں پہ ہمارے فوجی بھائیوں کو شہید کیا گیا, ہمارے جو سیکورٹی پرسنلس ہیں اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بم دیکھ لیں یا دیگر اسکول دیکھ لیں, کالج یونیورسٹیاں. تو اس سارے سینریو اور منظر کو دیکھ کر پاکستان نے ان کے خلاف ایک ایگریسو سٹانس لیا. یہ ایک جو ایکشن ہے ہمارا لیجٹمائز بھی بنتا ہے کیونکہ آپ اتنے سالوں سے کسی ایک کنٹری کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو وہاں سے ٹیررزم ملے, تو پھر تو ہمیں جو ہے نا ایک سخت سٹانس لینا پڑتا ہے, اور وہ لینا بھی چاہیے. اور پاکستان نے اپنی جو ہے آپریشن غضب الحق 22 فروری کو لانچ کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ان پہ پاکستان نے ادھر افغانستان میں گھس کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور ابھی جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان میں 2025 کے کمپیئر میں 2026 میں بہت ساری ٹیررزم کے واقعات میں کمی آئی ہے. بہتر ہے, پہلے سے بہتری کی جانب جا رہے ہیں. تو افغانستان سے جو ہمارے ریلیشنس ہیں نا وہ ایک اس طرح اس سیریز میں چلتے آ رہے ہیں, کبھی اپس میں اور کب ڈاؤنس میں ہمارے پاس رہے ہیں. تقریباً کہتے ہیں 35-36 کلومیٹر ہم اندر جا کے پہنچ چکے ہیں اور ہمارا قبضہ ہے وہاں پہ. گردوان کا جو علاقہ ہے ہم نے قبضہ بھی کیا ہے 32 اسکوائر کلومیٹر کا افغانستان کا. پاکستان کی جو ایک اپروچ رہی ہے افغانستان سے کہ ہم اس کو اپنے ریلیشن میں اس سے ہم اپنے جو ریلیشن ہے اسٹیبلائز کریں, ایسے ہی, اور اس کے تھرو ہماری جو کنیکٹیوٹی بنتی ہے سینٹرل ایشین کنٹریز سے, کیونکہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے وہ ایک کنٹریز ہے وہ 5 کنٹریز لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے سر. تو ان کا ہمارا تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ رہا ہے کہ ہم ان کو ایکسیس دیں. کون سے کنٹریز ہیں وہ؟ تاجکستان ہو گیا, ازبکستان, قزاقستان, کرغزستان اور ترکمنستان. یہ جو رشیا سے جو آزاد ریاستیں ہیں یہ وہ تمام یہ 5 وہ ٹوٹل تو 15 تھی, مگر جو 5 سینٹرل ایشین خاص کر کے کنٹریز ہیں وہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں. ان کو جو سمندر قریب پڑتا ہے نا وہ ہمارا جو کراچی پورٹ ہو گیا یا گوادر پورٹ ہو گیا وہ قریب پڑتا ہے پوری دنیا میں. تو ان کی ضرورت ہے ایکسیس ٹو سی, ان کے لیے ہمارا جو سی پورٹس ہے وہ ایک بہترین آپشن ہے. پاکستان کا بھی اسی وجہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے جو ریلیشن ہیں افغانستان سے ایک اسٹیبلائز کریں, کیونکہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے بیچ میں ہمارے آتا ہے افغانستان, اور افغانستان سے تھرو ہی ہو کر افغانستان آگے جانا چاہتے ہیں کیونکہ راستہ یہی بنتا ہے, یا ہمارے پاس ایران آپشن ہے. یہی مجبوری ہے جو ہم نے اتنے سالوں سے قربانیاں دی ہیں افغانستان کے لیے. اور چائنا کی بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ, ادھر انویسٹمنٹ ہوئی ہے افغانستان کے اندر. اب اس کو دیکھ اس افغانستان کے جو ریلیشنس ہیں ہمارے اپ اور ڈاؤنس دیکھ کر ہم نے ایک ٹلٹ لیا ہے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے ہمیں کوئی اچھی توقعات نظر نہیں آ رہی, تو ہمیں ایک الٹرنیٹ آپشن مل رہا ہے ایران کے تھرو ایکسیس مل رہا ہے ہمیں ادھر سینٹرل ایشیا کی طرف, جو سینٹرل ایشین جو مارکیٹس ہیں ادھر ایکسیس مل رہا ہے ہمیں ایران کے تھرو, کیونکہ جو نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ روٹ ہے ایران کا جو سی پورٹ ہے جابار, وہاں سے شروع ہو کر سینٹرل ایشیا اور رشیا تک چلا جاتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ڈائلاگس نیگوسیشن ہو رہی ہے ایران اور یو ایس کے بیچ میں, اس میں کیا ہوگا ایران کے اوپر سے جو سارے استعمال اور ہیوی سینکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ہونے کے بعد جو ہے وہ ایران جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوگا اپنے
گلوبلائز جو اکنامیز ہے اس میں انٹیگریٹ ہوگا, برٹن ووڈ سسٹم میں انٹیگریٹ ہوگا. جی انشاءاللہ. تو ہمیں بھی اپنے جو ریلیشن ہے ایران کے ساتھ وہ اچھی طرح سے ریکیلیبریٹ ہو جائیں گے. جی. اور اس کے تھرو ہمیں ایک جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا کی, جی جی, وہاں تک ایکسیس ملے گا وایا ٹرکی, کیونکہ ہم ایران جائیں گے, ایران سے وہ جو چابہار پورٹ آتا ہے, جی چابہار اور جو یہ ہماری گوادر پورٹ ہے, یہ تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ آزاد ریاستوں تک تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے ٹرکی سے. اگر ہم نے یورپ میں جانا ہے تو ہمیں ٹرکی کے سہارا لینا پڑے گا. پھر ہم جو ہے جو نیٹو کا حصہ ہے ٹرکی, تو ادھر جا کے ہم پھر یورپ کے اندر جو ایکسپورٹ جو ہے ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی. وہ بھی ہے, اور یورپ سے ہمارے جو ٹریڈس ہیں نا ان میں کوئی ایسی رکاوٹ وغیرہ نہیں آ رہی, لیکن ہمیں جو مین راستہ جو ہے نا شارٹ یہاں سے پڑے گا. اور ہماری جو مین کیا ہے کہ کنسرن رہا ہے نا, ہمیں رہا ہے کنیکٹیوٹی کا سینٹرل ایشین کنٹریز سے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ وہاں پر ایک بڑے بھنڈار ہیں انرجی ریسورسز کے, یورینیمس کے, اور بڑے بہت ریئر ارتھ منرلز وغیرہ بنتی ہیں وہاں پر سیم کا بڑے مقدار ہے وہ سے بنانے کے لیے ادھر موجود ہیں. تو ہمیں وہاں پر ایکسیس ملنا ایک بڑی کامیابی ہوگی, اور اس کی وجہ سے ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ امپروو ہوگی. ہمیں معاشی طور پہ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ہمارا سیاسی جو ہے رابطہ ضروری ہے اس سے پہلے, کیونکہ ہمیں اپنے اکنامک ریلیشن کسی کنٹری سے امپروو کرنے, تو اس سے پہلے سیاسی تعلقات کو ہم آگے بہتر بنائیں گے. اگر ہمارے سیاسی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے اکنامک ریلیشن بھی امپروو نہیں ہوں گی. یہ کام میں چائنا سب سے آگے ہے. اس نے یہ دونوں چیزوں کی خوبصورتی کے ساتھ کھیلا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کا برانڈ چل رہا ہے, اس کا نام چل رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ریلیشن سب کے ساتھ نارملی بہتر رکھے ہوئے ہیں, اور بزنس میں بھی وہ سب سے آگے. بالکل. اور ہمارا جو مین یہ جو تھیم تھے افغانستان اور ایران, اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیورنٹ لائن جو ایک بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, ایران کی 1000 کلومیٹر ہے, وہ 2640 کلومیٹر ہے افغانستان. تو ڈیورنٹ لائن کی وجہ سے, ٹیررزم کی وجہ سے, اور انڈیا فیکٹر کی وجہ سے ہمارے جو ریلیشن ہیں افغانستان سے وہ امپروو نہیں ہو پا رہے. اس کے لیے ہم نے الٹرنیٹ ڈھونڈ لیا ہے سینٹرل ایشیا تک ایکسیس کا, وہ ایران ہے. وہ بہترین جو ہے نا راستہ ہے ہمارے پاس, بڑی اچھی آپشن ہے, ایک اچھا آپشن. آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہے انہی ملکوں پہ سب سے زیادہ ہے. وہ ٹرین کے ذریعے وہ چاہ رہے ہیں ہم یورپ جائیں, مڈل ایسٹ جائیں, ہر جگہ پہ رشیا تک جو ہے وہ سارا جو, کیونکہ تجارت ساری ٹرینوں میں سب سے سستی پڑے گی, تو اسی کے تھرو ہی وہ نیٹ ورک پھیلا رہا ہے. چائنا نے جو بڑی انویسٹمنٹ کی ہے سی پیک کے اندر, وہ یہی ملک ہیں جہاں سے وہ سب راستے جو نکال رہا ہے. تو اب اس کا فائدہ گوادر سے چابہار سے آپ بھارت کے ساتھ کیسا آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں. ان کی چیخو پکار تو چل رہی ہے. اب مودی صاحب کا رخ تھوڑا سا ہوا ہے اسلام آباد کی طرف, تو وہ ریلیشن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ بہتر ہونے جائیں گے, ملاقات کے لیے کوشش کریں گے. تو کیا اس پہ آپ کی رائے ہے؟ سر اصل میں جو بھارت سے ہمارے ریلیشن ہے نا وہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری بہت ٹینس رہے, بہت خراب رہے. اور جب بھی آپ نے دیکھا ہے یہاں دنیا پوری, اور اس میں پوری دنیا میں یہ نیریٹو اب مشہور ہو گیا ہے کہ جب بھی بھارت میں الیکشن قریب آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف بارڈر گرم ہو جاتا ہے, اور ادھر جو مائنورٹی مسلم کنٹریز, مسلم پاپولیشن وہاں پہ 24-25 کروڑ کے قریب ہے, وہاں وہ ان کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو امکانہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ آپ ٹیررزم پھیلاتے ہو, اور کشمیر میں وہ مظالم شروع کر دیتے ہیں. اس کے نیریٹو کو استعمال کر کے وہ کیا کرتے ہیں, اپنے جو ہندوز اور دوسری جو کمیونٹیز ہیں ان کی ہیلپ لیتے ہیں اور سمپتھی لیتے ہیں ان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور پاکستانی مسلمانوں کو ٹیررسٹ کا ایک روپ دے کر, ان کو ٹیررسٹ قرار دے کر
ان کو پھنساتے ہیں جیلوں میں, تو وہ عوام سوچتی ہے کہ یار یہ تو ٹیررزم کے خلاف ہیں, ہمارے پولیٹیشین یہ مودی صاحب تو بہت اچھے ہیں, وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے سارا ڈرامہ کرتے ہیں. ان کا جو آئیڈیالوجی ہے اکھنڈ بھارت, اس کو یہ پورے خطے کو یہ یونائٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کو ہی ووٹ دے دو. دیوانے کا خواب ہے. اس چورن کو وہ مودی نے بیچتے 2014 سے اب تک یہ تیسرا ٹرم جو ہے مودی جیت گیا ہے بھارت. ایسے ہی. تو یہی وجہ رہی ہے, اب مین جو ہے نا یہی وجہ رہی ہے کہ جو پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن ہے نا وہ بہتر نہیں ہو پا رہے, لیکن اب وہ کوشش کرے گا, کیونکہ ہمارا ایک میسیج بڑوں کی طرف سے یہ بھی گیا کہ اس مسئلے کے بعد مسئلہ کشمیر کو جو ہے نا ہم فوکس کریں گے, اس کا بھی حل نکالیں گے. وہ تو ہمارا ایک جینوئن مسئلہ ہے نا. جی ٹھیک ہے سر, مسئلہ کشمیر ایک ہمارا پاکستان کا تھرو آؤٹ دا ایک جینوئن مسئلہ رہا ہے. مگر اب ہم نے جو دیکھا ایک شفٹ دیکھی ورلڈ آرڈر میں, اور گلوبلی جو الائنسز کی شفٹنگ ہو رہی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ رشیا اور انڈیا کے بہت کارڈل ریلیشنز ایک وقت میں تھے بھی, ابھی ان سے تھوڑا شفٹ آنا شروع ہو گیا ہے. مودی کی گورنمنٹ میں اس نے کیا کیا, یو ایس کے پریشر میں آ کر اس نے رشیا سے جو آئل ہے وہ لینا ختم کر دی, امپورٹ کرنا ختم کر دی. تو اس وجہ سے ان دونوں کنٹریز میں ایک بڑا گلف پیدا ہو گیا, ایک ڈسٹینس آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ جب 28 فروری کو ایپک فیوری لانچ ہوا ایران کے اوپر یو ایس اور اسرائیل کے تھرو, ان کے ایک ہفتے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ گیا ہے ادھر اسرائیل میں. جی ملاقات کی تھی, اور جو نیسٹ حملہ ہونے سے 2 دن پہلے. بالکل, جو نیسٹ پارلیمنٹ ہے اس کی اسرائیل کی, وہاں پر اس نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے ان کو اپنے ایوارڈ سے نوازا ہے, نیسٹ ایوارڈ سے نوازا ہے. ایسے ہی ہے. اور اس نے اپنی آئیڈیالوجی کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک مدر لینڈ, جی, اور اسرائیل کی جو اپنی آئیڈیالوجی وہ فادر لینڈ ہے. دنیا بہت ہنسی اس کے اوپر. ہم دونوں کی آئیڈیالوجی ملتی ہے, اور ہم اس آئیڈیالوجی پہ کام کریں یہ تب ممکن ہوگا جب ہمارے ریلیشن اچھے ہوں گے. اس سارے سینریو میں ڈیفینس ایگریمنٹ بھی اور یہ چیزوں کی اس سارے سینریو میں اس نے کیا کیا, رشیا سے بھی ایک تو انڈائریکٹلی بائی پاس ہو گیا, اور جو ایران میں انہوں نے انویسٹ کی ہوئی تھی 20 سال سے چابہار کے اوپر, ان سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑ گیا. بالکل ایران نے دیکھا کہ جو یہ مودی انڈیا ہے جو ہمیں بھاشن دیتے آ رہا ہے کہ ہم آپ کے ایلائز ہیں, اچھے ریلیشن ہیں ہم سے آپ کی اچھے ریلیشن ہے, اور ہمیں جو اپنا آئل وغیرہ یہ وہ ایکسپورٹ کرو. تو یہ اب ایکسپوز ہو گیا مودی کی اس وزٹ کے بعد, کھانی پڑے گی آنے والے وقت میں مودی کے وزٹ کے بعد, کہ اب جو مودی گورنمنٹ ہے ایک تو ان کی جو سمپتھی ہے فلسطین کے معصوم جو شہری ادھر شہید ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہے, اور جو ظالم حکمران ہے اسرائیل کی جو فلسطینیوں کے اوپر لبنان کے لوگوں کے اوپر جو حملے کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, 70,000 سے اوپر جو معصوم شہریوں کو مارا ہے جس کنٹری نے, اس سے اس نے اپنے ریلیشن ہاتھ بڑھایا. ایسے ہاتھوں کو کاٹ دینا چاہیے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایران نے دیکھا کہ اب انڈیا جو ہے وہ کریڈیبل پارٹنر نہیں رہا. اس وجہ سے ایران نے اپنے جو ریلیشن ہے وہ پاکستان سے بہتر کرنا شروع کر دیے, اور پاکستان نے بھی اس اپرچونیٹی کو دیکھ کر اپنی جو ایکسیس ہے اور ریلیشن ہے وہ امپرومنٹ کرنا شروع کر دیے ایران. ایسے ہی ہے. چلیں رحمت بھائی, آج کے سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. ہم اگلے جو ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جائیں گے اس میں تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. جو ہماری چیزیں ابھی کافی رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ ویورز آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ پاک فوج نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے, ماضی میں آپ دیکھیں کہ اگر رشیا کے ساتھ لڑائی تھی
तो तब भी इनको हमने सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान को, उसमें नाकामी को कामयाबी में बदला। और आज अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से जब निकल के गया था तब भी इन बब्बर शेरों ने ही निकाला था, वो वहाँ से नहीं जा पा रहा था। आज फिर दोबारा पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है और हम रेस्क्यू कर रहे हैं अमेरिका को ईरान के साथ। तो इंशाल्लाह हमारे बब्बर शेर हमेशा की तरह इसी तरह कायम दायम रहें, हम दुआ करते हैं। आज के सेगमेंट में हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।